سر آپ کو ایک بلاول کا اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں میں، رانجھا صاحب، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دکھائیے گا آج بلاول بھٹو کا وہ اسٹیٹمنٹ. پاکستان میں اس دوران اگر اپوزیشن اس موقف سے پیچھے ہٹے کہ پینڈیمک کے دوران ہم احتجاجی سیاست نہیں کریں گے، پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اپوزیشن کا احتجاج ہوں گے. ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے، اس الیکشن کو مانیں، نظریہ سے پیچھے ہٹے، این ایس سی اور 18th امینڈمنٹ بھول جائیں، تو پھر میں بھی آپ کے سامنے پھر ہیرو بن جاؤں گا. سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نیب کے تھرو مالی لانڈرڈ ہو جائیں گے اور سیاسی لانڈرڈ ہو جائیں گے، اور سب صاف ستھرے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. جب بلاول بھٹو کے اس دھانسو قسم کے بیان کے باوجود میں اپنے اس تجزیے کے اوپر قائم ہوں کہ یہ جماعتیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ رہی ہیں. یہ اپنے بل بوتے کے اوپر آ کر نہ کوئی بڑا یہاں شو ارینج کر سکیں گی، نہ پبلک کو موبلائز کر سکیں گی. رانجھا صاحب، آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا، لیکن میری بڑی فرم اوپینین ہے کہ آپ اس سگنل کے بغیر کوئی بڑا شو آف پاور نہیں کر سکتے. دیکھیں جی، میں پہلی ایک بات کروں جو ان کی پارٹی کی بات ہو رہی تھی. ان کی پارٹی کو منتخب لوگ نہیں چلا رہے ہیں. ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس آدمی سے ناراضگی اپنی ظاہر کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھیں میرا قصور کیا ہے. یہ دیکھیں کہ ان کی پارٹی، ان کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بااثر لوگ جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور محنتیں کر کے آئے ہیں، راتوں جاگ کے کیمپین کر کے آئے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس کوئی اچھا پورٹ فولیو ہو تو مجھے بتا دیجیے. وہ کسی کابینہ کی مین کمیٹی میں اب اگر ایک دو بندے واپس آئے ہیں تو اس سے پہلے وہ کہیں پہ ان کا کوئی کارکردگی ہو، ان کو فنڈز دیے جاتے ہوں، ان سے پوچھا جاتا ہو. یہ ان کے ایم این ایز کے جینون مسائل ہیں. دیکھیں، جو گورنمنٹ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، جو وزیر اعظم اسٹرانگ اپنے فیصلے خود اس وقت کرتا ہے، وہ مسئلہ اپنے یہ ہے کہ ہاؤس کو بھی جو convince ایمبیشنز رکھتا ہے. رکھتے ہیں وہ عام طور پر اچھی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، نہیں، جو ایمبیشنز رکھتے ہیں وہ 2 بندے یا 4 بندے یا 3 بندے. اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اس پہ دیکھیں، میں ابھی کیا اشارہ کروں؟ میں نے نہ کہتے کان سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں، کان سے سنا نہیں، بس ادھر ادھر کی ہیر سے ہے نا، تو میں اس پہ کوئی پکی بات نہیں کر سکتا. 2.5 کی بات کریں تو زیادہ فکر. لیکن چلیں 2.5 کی کر لیں یا 3 کی کر لیں. یہ 2.5 سے آدھا کس کو کہا آپ نے؟ میں تو ایسے جنرل نمبر دیا سر میں نے. دیکھیں جی، ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ان کے پاس اگر ان 2-3 سے بھی بلیک میل ہو رہے ہیں، ان کی پچھلی صفوں میں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے آئیں آگے، جو کہ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، اکانومی بھی سمجھتے ہیں، فارن افیئرز بھی سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کو لے آئیں. لیکن وہ موقع نہ دینا، ان کی پارٹی کے بیچ میں ایک بہت بڑی انگزائٹی اور وہ بن رہا ہے. دوسری بات جو اچھا، یہ صرف ان کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت چیلنج آپ کی اپنی جماعت کے اندر ہے. آپ کی جماعت 2 حصوں میں یا 2 اسکول آف تھاٹ میں بٹی ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ کلیئر کٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. جس وفاقی وزیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس نے شہباز شریف کی فیملی کو اپروچ کیا، اور شہباز شریف شاید راضی خوشی کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایسی موو کے ساتھ حصہ بن کے آگے چلنے پہ تیار ہوں. آپ کو پرابلم آتی ہے جب وہ نواز شریف پوچھتے ہیں کہ ہاں پھر کیسا نہ کیوں ہوئے گا، وہاں پہ آ کے بات رک جاتی ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ریفارمز کے اوپر، الیکشن ریفارمز کے اوپر کیا ہوگا، وہاں پہ کام آگے نہیں چلا. نہیں تو یہ بڑا ایک سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ایک دم سے ہوئی تھی، پھر رک گئی. دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں نا، کریڈیبلٹی ہوتی ہے ہر چیز. آپ کی جماعت کے اندر یہ 2 ایشو ہے، ہر چیز کی آدھی جماعت بیٹھی ہوئی ہے 2 حصوں میں. دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈویژن بالکل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی کوئی کیسز کی بات ہوتی ہے. اگر بات ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ ان ہاؤس چینج جس طرح کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ کرتا ہے اس طرح کر لیا جائے، اگر وہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ سوچتے ہیں اپنے بل بوتے پہ بندے اکٹھے کر کے آپ نوٹس کر سکتے ہیں؟ میں پرنسپلی طور پہ ان ہاؤس چینج کے، میرے سے اگر میری پارٹی رائے پوچھے گی تو میں کہوں گا بالکل نہ ہو. ان کو اپنا ٹرم پوری کرنے دیں 5 سال، یہ 5 سال پورا کریں. ان ہاؤس چینج میں ہم ان کے کچھ بندے ٹوٹیں گے، کچھ اور جماعتوں کے ٹوٹیں گے، وہ کابینہ ایک بنے گی. کیا اس کابینہ کے اوپر آپ بڑا تگڑا بندہ بھی بٹھا دیں گے وہ ڈیلیور کر سکے گا؟ یہ تو چونچو کا مربع حکومت، تو چونچو کا مربع بنے گا نا، تو چونچو کا مربع ہمارے مینڈیٹ کو اور کھا جائے گا. اور یہ شاید اپریہنشن ہے آپ کے، وہ یہ ہمارا میاں صاحب کی، یہ درست، جس وجہ سے آپ کا کام آگے نہیں چل سکا، ان کے اس ایمبیشس وزیر کا کام آگے نہیں چل سکا. دیکھیں، وہ ہماری اپریہنشن جو ہے، یہ آپ نے جس طرح خود فرمایا کہ چونچو کا مربع ہمارا جو رہا سا ووٹ بینک ہے اس کو بھی کھا جائے گا. تو ہمیں اپنا ووٹ بینک بچانا ہے. 2 سال کا 3 سال کا روزہ رکھ لیں، وہ بہتر ہے، لیکن اس چونچو کے مربع سے ہمارا سیاسی نقصان بہت ہوگا.